الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جان لو کہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تمہارے درمیان موجود اور تشریف فرما ہے۔ اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے، تمہاری بات ماننے لگے اور تمہاری جو رائے ہو اسی کے اوپر عمل کرنے لگے تو تم خود ہی سخت تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے، قرآن کریم کی کسی آیت کے ذریعے سے دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک ارشاد سے کسی بات کا حکم دے اور وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری طبیعت میں اور تمہارے دل میں کوئی تقاضا پیدا ہو کہ فلاں چیز اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، فلاں حکم اس طرح سے ہونے چاہیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سے مطمئن نہ ہو، تو یہ بہت ممکن ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول جو ہے وہ تشریف فرمائے
اور تمہارے درمیان ہی میں موجود، لہذا وہ جس کام کا تمہیں حکم دے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا بھی حکم دیں گے وہ اپنی طرف سے تو نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی ذاتی رائے سے اور اپنی خواہش کے مطابق کسی بات کا حکم نہیں دیتے اور اسی طرح کسی کام سے روکتے نہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ جو بھی بات کا حکم دیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی جو ہے وہ تمہیں جس کام کا بھی حکم دے یا جس بھی کام سے روکے اس کے اوپر تم کو پورا عمل کرنا ضروری ہے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے پہلے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بندوں کو بتائی کہ جب بھی کوئی آدمی جس کے متعلق تمہیں اطمینان نہ ہو تو وہ تمہیں کوئی بھی بات بتائے، کوئی بھی خبر لا کر دے، کوئی بھی اطلاع دے تو فوراً اس کے اوپر عمل مت کرو، یعنی تم فوراً اس کو سچا جان کر آگے کی کارروائی مت کرنے لگو، بلکہ تم سب سے پہلے اس کی چھان بین کر لو، تفتیش کر لو کہ جو بات اس نے بتائی ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حاسدین کی تو کمی ہے نہیں، بہت سے حاسدین ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف جا کر دونوں فریقین میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیتے ہیں اور جھگڑا کرا دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسا شخص جس کے متعلق تمہیں اطمینان نہ ہو اگر وہ آ کر کوئی بات تمہیں بتائے تو تم اس کی بات کو فوراً مت مانو، بلکہ سب سے پہلے اس کی چھان بین کرو، تفتیش کرو، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو اور اس کی بات کو مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ پہلے کے زمانے کے اندر جب جنگیں ہوتی تھی تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے یا صلح ہو جاتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، تو جیسا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی جو ہے پیغمبر جو ہے اس کو تو بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سپرد کی جاتی ہے، تو اب ہر شخص زکوٰۃ کا مال لے کر آئے اور ہر قبیلے والے تمام افراد لے کر آئے، یہ تو بہت بعید ہے، یعنی اس کے اندر نبی کی جو دیگر ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر خلل واقع ہوگا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے میں سے کسی آدمی کو منتخب کرتے، تو وہ اپنی قوم ہے یا اپنی برادری ہے ان تمام لوگوں کے اعتبار سے وہ خود دیکھ بھال کرنا، جیسا کہ ان کے پاس سے صدقۃ الفطر وصول کرنا ہے یا زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تو زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے تو عاشر بھی مقرر ہوتے تھے، یعنی زکوٰۃ دینا جانے والے خود مقرر ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو المصطلق، تو اس قبیلے کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منتخب فرمایا جن کا نام تھا حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ قبیلہ بنو المصطلق کی زکوٰۃ وصول کر کے آ جائیں۔ اب حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبیلہ بنو المصطلق کے پاس گئے، یعنی ان کے بنو المصطلق کے قبیلے میں گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو اب پورے قبیلے والے جب یہ گئے تو پورے قبیلے والے اپنی بستی سے باہر آ گئے
پورے قبیلے والے اپنی بستی سے باہر آ گئے. یہ صحابی جو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اندیشہ ہوا اور خوف ہوا کہ یہ لوگ کس ارادے سے باہر آ گئے. تو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اپنی بستی سے باہر آ گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ وصول کیے بغیر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ وہ لوگ تو مجھے مارنے کے در پر اپنی بستی سے باہر آ گئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار لگتا تھا اور آپ کے ارد گرد تمام صحابہ موجود رہتے تھے. تو جب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ بھی خود انہی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کسی ایک آدمی کو بھیج دیجیے، ہم اپنے قبیلے کی زکوٰۃ وصول کر کے ان کو دے دیں گے. جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے نبی کے قاصد کے ساتھ ایسا سلوک کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے تھے ان کو بہت جوش آیا اور جوش و خروش میں کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فوراً حکم دو کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں. ان تمام کا قصہ کیا کر دیں؟ تمام کر دیں، اس لیے کہ نبی کا قاصد جو ہے اس کی بے حرمتی کی ہے ان لوگوں نے. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کے اوپر عمل نہیں کیا. یعنی صحابی جو تھے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو آ کر یہ بات بتلا دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ سب سے پہلے قبیلہ بنو مستلق کے پاس جائیے اور پورے معاملے کی حالات جو ہے وہ دریافت کی کہ حقیقت میں کیا واقع ہے. اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو وہ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بستی سے باہر آئے تھے اور نبی کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے. اب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کیا سمجھے تھے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پر آ گئے ہیں، اسی وجہ سے اپنی بستی سے باہر آ کر مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے. تو اب ایک روایت کے مطابق تو جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے کون حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شیطان نے کسی انسان کی شکل میں آ کر ان کو یہ بتلایا تھا کہ آپ کی زمانہ جاہلیت میں جو دشمنی تھی، زمانہ جاہلیت میں تو وہاں پر قبیلوں کے اندر بہت زیادہ تفاخر پایا جاتا تھا، یعنی ہر قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کے اوپر فخر کرتا تھا اور اسی وجہ سے جنگیں بھی چھڑتی تھی. تو شیطان نے کسی انسان کی شکل میں آ کر کیا کہہ دیا کہ یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے در پر آئے. تو دیکھو اب اس کی بات جو ہے اس کے اوپر فوراً عمل کرنا یہ مناسب نہیں تھا. اب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آ گئے زکوٰۃ وصول کیے بغیر. اب اسی موقع پر جب صحابہ نے یوں کہا کہ آپ حملہ کرنے کا حکم دے دو، ہم ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، اس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے دیتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو کس لیے آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے آئے کہ بھائی نبی کے قاصد آ رہے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اس وجہ سے وہ لوگ بستی سے باہر آ گئے. اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کا حکم دے دیتے تو آخر میں کیا ہوتا نتیجہ؟ مسلمان جو تھے ان کو ندامت اور پشیمانی کا سامنا کرنا کہ یہ کیا ہو. سمجھ میں آیا؟ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات تمہارے کان میں پڑے تو اس کے اوپر فوراً عمل مت کر لیا کرو، بلکہ پہلے چھان بین کرو، تفتیش کرو، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جتنے بھی پیغمبر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں تو ان کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور پیغمبر ان دونوں کے درمیان عام مسلمانوں سے ہٹ کر ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وحی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی فرشتہ یا کسی اور شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پیغمبر تک پہنچائی جاتی. اب ہم اگر ہماری عقل چلانے جائیں اور ہر حکم کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تلاش کرنے جائیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں، اور یہ خود بے عقلی کی دلیل ہے. اس لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ محدود ہے، بہت بڑی نعمت. عقل جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن عقل جو ہے اس کو اس کے عمل کرنے کی صلاحیت جو ہے اور اس کے سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ کیا ہے؟ محدود ہے. جیسا کہ ہماری آنکھ ہے، بھائی آنکھ جو ہے اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس سے انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہماری آنکھوں کی جو بینائی ہے اور اس کی جو ویزیبلنس ہے وہ لامحدود نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ محدود ہے. وہ ایک حد تک تو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ ہموار میدان ہو، درمیان میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، لیکن ایک حد تک نظر کام کرے گی، اس کے بعد عقل کام کرنا بند کر دے گی، اور نظر جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گی، یعنی اس کے آگے کا وہ نہیں دیکھ سکے گی. اسی طرح ہماری عقل ہے، ہماری عقل جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے سوچنے کے معاملے، بس وہ ایک حد تک سوچ سکتی ہے. اب وحی جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اپنا پیام پہنچاتے ہیں اور پیغمبر اپنے امتیوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ وحی جو ہے یہ عقل کے اوپر کی چیز ہے. بھائی علم جو ہے اس کی علم حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہے، جیسا کہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے، یعنی آنکھ، ناک، چھونا. اسی طرح زبان جو ہے اس سے مزہ لے کر ہم کسی چیز کو، جیسا کہ پھل وغیرہ ہے تو اس کو چکھ کر اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا بگڑ گیا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر یعنی جس چیز سے ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے اس کے اندر سب سے اونچی چیز جو ہے وہ ہے عقل. لیکن عقل جو ہے اس کے اوپر آتی ہے وحی. تو ہم اگر وحی جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکام پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے ہیں اس کو ہم عقل کے ترازو میں تولنے جائیں تو یہ خود بے عقلی کی دلیل بات آ رہی ہے سمجھ میں. اس لیے کہ وحی جو ہے اس کا جو درجہ ہے وہ عقل کے اوپر ہے. اب ہمارے دور کے اندر یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ہمارے کانوں میں آتا ہے تو فوراً بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مثلا کسی چیز سے روکا گیا تو اس کے متعلق فوراً سوال کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو حرام قرار دینے میں اور اس چیز سے منع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے؟ نعوذ باللہ. گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو شریعت نے حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس کی وجہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو، اس کی مصلحت اور حکمت ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ حرام چیز جو شریعت نے کی اس کو بھی استعمال کریں گے اور جس طرح ہمارا من چاہے گا اس طرح ہم کریں گے. تو یہاں پر تو جو ہے جو شخص اس چیز کا انکار کرے یعنی ہر شریعت کے ہر حکم کے اندر حکمت تلاش کرنے جائے تو اس صورت کے اندر تو گویا کہ وہ رسول جو ہے اسی کا انکار کرنے والا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ عقل جو ہے اس کے اوپر وحی کا تعلق ہے. اب اگر وہ شریعت کے ہر حکم یعنی وحی کے ذریعے سے کوئی بھی حکم آئے گا ہمارے اوپر تو شریعت کے ہر حکم کے اندر وہ اپنی عقل چلائے اور یوں کہے کہ میری عقل میں آئے گا تو میں یہ کروں گا ورنہ نہیں، تو گویا کہ وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ رسالت کا. اور رسالت جو ہے یہ عقیدے کی چیز ہے. یعنی اگر کوئی شخص رسالت کا منکر ہو جائے
تو پھر وہ مسلمان نہیں. تو یہ چیز آج ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور آج کل کے جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس چیز کے اندر بہت زیادہ آگے کہ وہ چیز کوئی بھی چیز آ جائے ان کے سامنے تو وہ کس سے تولتے ہیں, اس کو عقل سے تولتے ہیں, حالانکہ یہ بے عقلی ہے. بھائی مثال کے طور پر ایک نوکر ہے, تم نے کسی آدمی کو نوکر رکھا. اب اس کے اندر اپنے 3 درجے کرنے. ایک ہوتا ہے نوکر سب سے پہلے, اس کے بعد ہوتا ہے غلام اور اس کے بعد ہوتا ہے بندہ. نوکر جو ہوتا ہے وہ تمہارا غلام نہیں ہوتا. نوکر جو ہے وہ اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ فکس ہوگا, 24 گھنٹے تمہارے غلامی نہیں کرے گا. بھائی 8 گھنٹے کے لیے تم نے اس کو نوکری پر رکھا ہے تو وہ نوکر رہے گا اور اپنی نوکری 8 گھنٹے تک کرے گا, 24 گھنٹے تمہاری غلامی نہیں کرے گا. اب ایسے ہی نوکر کو جس کو تم نے کچھ وقت کے لیے اور محدود ٹائمنگ کے اندر تم نے اس کو نوکری کے اوپر رکھا, اس کو تم نے یوں کہا کہ تم بازار سے 10 کلو گوشت لے آؤ. آج بازار سے کتنے کلو؟ 10 کلو گوشت لے آؤ. اب وہ نوکر تم کو سامنے سے ہی کہتا ہے کہ 10 کلو گوشت کی کیا ضرورت ہے, گھر میں گنتی کے 2-3 تو افراد ہیں. اگر وہ نوکر تم سے یوں کہے کہ گھر میں گنتی کے 2-3 افراد ہیں, 1 کلو گوشت بھی بہت زیادہ ہو جائے گا, 10 کلو گوشت کا کیا کرو گے؟ تو ایسے نوکر کو تم کیا جواب دو گے کہ بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تم ہمیں یہ پوچھ رہے کہ 10 کلو گوشت منگانے کی کیا ضرورت ہے. تجھے بس کام کے اوپر رکھا ہے, جتنا تیرا کام ہے اتنا تو کر. 10 کلو گوشت لانے کا بولا, 10 کلو گوشت لے آ. اب تجھے یہ پوچھنے کی کوئی تیرے پاس یہ پوچھنے کی اہلیت نہیں ہے کہ 10 کلو گوشت کیوں منگا رہے. تو دیکھو یہ تو نوکر ہے, تو نوکر سے بھی یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیا کیوں کا سوال. اس کے بعد آتا ہے غلام اور اس کے بعد اخیر میں آتا ہے بندہ, اور ہم سب کو اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آئے اور اس کے اوپر ہم کیوں کا سوال کریں. تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر جو بھی حکم آئے تو اس کے اندر ہم بلکہ شریعت نے جو حکم دیا اس کے اوپر فوراً عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق